برکت خاندان کی حفاظت کرتی ہے. برکت نے فرعون کے ہاتھ سے ابراہیم کی بیوی چھڑا کر دی. برکت نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد زندگی میں عجیب کام کیے، اور جب پانی کی قلت تھی تو برکت نے اسحاق کو پانی مہیا کیا، اور بادشاہ اور ساری قوم اور رعایا کو خدا نے حیران. یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا مضمون لے کر آیا ہوں، ہماری زندگی میں برکت کے کام، کہ برکت کیا کچھ کرتی ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، دکھوں آزمائشوں کی گرفت میں ہے، اور وہ مایوس ہو کر زندگی گزارتا ہے. جب انسان خدا کی برکت کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے. خداوند کی برکت کو جاننا، برکت حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم تو خالی پاس گاڈ بلیس یو کیا کہ بات ختم کر دیتے ہیں، اور آگے سوچتے نہیں، برکت کو سیکھتے نہیں، برکت تک پہنچتے نہیں، برکت کو حاصل نہیں کرتے. تو عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ کے لیے پیدائش اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 3 آیات پڑھ دیتا ہوں. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا نے بزرگ ابراہیم کو اپنی پیروی کرنے کے لیے بلایا، اور روحانی زندگیوں کا آغاز بزرگ ابراہیم کی زندگی سے ہی روئے زمین پر ہوتا ہے. خدا نے روحانی زندگی کا آغاز بزرگ ابراہیم کے وسیلے سے ایک نئے سرے سے خدا نے ابراہیم کا چناؤ کیا اور ابراہیم کو بلایا، اور خدا نے ابراہیم کو اپنی پیروی کرنے کے لیے کہا، اور خدا نے ابراہیم کو سب کچھ چھوڑنے کے لیے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑنے کے لیے خدا نے کہا، اور اس کے بدلے میں خدا نے وعدہ کیا کہ خدا ابراہیم کو برکت دے گا، اس کو بڑی قوم بنائے گا، خدا اس کو کبھی نہ چھوڑے گا، اسی نسلوں کے ساتھ ہوگا، اور جو ابراہیم کو برکت دے گا خدا اس کو برکت دے گا، اور جو ابراہیم کو لعنت دے گا خدا اس کو لعنت دے گا. تو پھر آگے چل کے یہ برکت بہت عجیب طریقے سے ثابت ہوئی، اور ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس پاک کلام میں لکھا ہوا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم برکت کے بارے میں بات کرتے ہیں، برکت عربی زبان کا لفظ ہے. اگر آپ لغات میں دیکھیں تو فروز اللغات بتاتی ہے کہ برکت عربی زبان کا لفظ ہے. برکت کا مطلب ہے بڑھنا، افزونی، بڑھ جانا، یہ برکت کے معنی نکلتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ببلیکلی طور پر لیں تو اسٹڈی بائبلز میں ہمیں جو برکت کے معنی ملتے ہیں وہ ملتے ہیں ڈیوائن فیور، الہی ترجیح. جب آسمان کا خدا زمین کے اوپر آپ کو ترجیح دیتا ہے، آپ کے ساتھ خدا کی فیور ہوتی ہے، تو پھر وہ برکت کہلاتی ہے. تو اگر ہم لغات کے مطابق اس معنی کو لیتے ہیں، بڑھنا، افزونی، تو یہ معنی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ببلیکلی طور پر الہی ترجیح کو لے لیں گے تو پھر الہی ترجیح جو ہے وہ بالکل فٹ یہ معنی بیٹھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بائبل، کہ الہی ترجیح، جب خدا کسی کو برکت دیتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی الہی ترجیح ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کی زندگی میں بڑے عجیب کام کرتی ہے. خدا نے ابراہیم کو الہی ترجیح دی، خدا نے ابراہیم کو برکت دی، اور خدا نے کہا کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، تجھے نہ چھوڑوں گا، تیری نسلوں کو برکت دوں گا. دیکھیں یہاں پر خدا نے ابراہیم کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے، اور خدا نے کہا کہ جو تجھے برکت دے گا اسے میں برکت دوں گا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا سے برکت لے کر زندگی گزارنا سیکھیں. میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خدا کی برکت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ہنستے بستے گھرانوں میں خدا کی ترجیح ہونا، خدا کی الہی ترجیح ہمارے ساتھ ہونا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہونا. جب ہم کاروبار پر جائیں، یا ہمارے بچے اسکول جائیں، یا
کچن میں خواتین کھانا پکائیں یا جب ہم سفر کر رہے ہوں، زندگی کے تمام معاملات زندگی میں خدا کی ترجیح ساتھ ساتھ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چلیے ہم اس کا بائبل مقدس میں سے جائزہ لیتے ہیں۔ 12ویں باب کی 10ویں آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کال کے باعث جب بزرگ ابراہیم اپنی بیوی ساری کو لے کر، اپنے بھتیجے لوط کو لے کر وہ ملک مصر میں چلا گیا، اور جب ملک مصر کے اندر فرعون بادشاہ نے اس کی بیوی کو دیکھا کہ یہ نہایت خوبصورت عورت ہے، تو اس نے ابراہیم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ابراہیم نے ڈر کر کہا یہ میری بہن ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی بیوی کو رکھ لیا تاکہ وہ اس کی بیوی بنے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم محل سے باہر ہے اور ابراہیم کی بیوی محل کے اندر ہے، بادشاہ کے قبضے میں ہے، لیکن چونکہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھے لعنت دے گا اسے میں لعنت دوں گا، خدا نے اس وعدے کو پھر بڑے بھرپور طریقے سے خدا نے پورا کیا۔ اور پھر خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم کی وجہ سے خدا نے فرعون کے گھر میں اس کے خاندان پر بڑی بڑی بلائیں نازل کی، کیونکہ فرعون نے ابراہیم کی بیوی کو رکھ لیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر بڑی بڑی بلائیں خدا نے نازل کی۔ میں آپ کے لیے پیدائش 12واں باب اس کی 17ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا کہ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے کہ میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اور اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون اس کے حق میں اپنے خادموں کو ہدایت کی کہ انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم خداوند کی برکت کے بغیر کبھی بھی اپنے کنبے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم محل سے باہر ہے، لیکن ابراہیم کی برکت جو اس نے خدا سے حاصل کی ہے، جو اس کو خدا نے دی ہے، فرمان برداری کے بدلے میں اس کو برکت خدا نے دی ہے، اس برکت نے ابراہیم کی حفاظت کی، ابراہیم کی بیوی کی حفاظت کی۔ یاد رکھیں، تابعداری سے برکت ملتی ہے، خدا کے کلام کی تابعداری، اور جس کی تابعداری خدا کا کلام کہتا ہے، جیسے کہ والدین کی تابعداری، حکومت کی تابعداری، روحانی پیشواؤں کی تابعداری، فرما برداری، اپنے مالکوں کی تابعداری، فرما برداری، یہ ساری تابعداریاں جو خدا کرنے کو کہتا ہے، دراصل یہ خدا کی تابعداریاں ہیں، اور تابعداری کرنے سے برکت ملتی ہے۔ اور برکت کے معنی ہیں الہی ترجیح، جب آسمان کا خدا آپ کو زمین کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے۔ ہم اپنے خاندانوں کی، اپنے کنبے گھرانوں کی، کنبوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، صرف اور صرف برکت حفاظت کر سکتی ہے۔ بہت دفعہ ہمارے بچے اسکول میں ہوتے ہیں، ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، لیکن وہ برکت ہی ہے جو کنبوں کی اور گھرانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہاں پر ثابت ہوا کہ فرعون نے جب اس کی بیوی کو رکھنا چاہا تو بیچ میں خدا نے دخل دیا اور خدا نے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا باپ ابراہیم ایک کم 100 سال کا تھا اور ماں سائرہ ایک کم 90 سال کی تھی، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اور ابراہیم کا خدا کے سامنے یہ سوال تھا کہ خداوند تو نے مجھے کوئی فرزند نرینہ نہیں بخشا، مجھے کوئی وارث نہیں بخشا جو سائرہ سے پیدا ہو، اور میرا تو جو غلام ہے علیزر نوکر وہی سب چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو خدا نے اس کو بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد بخشی، اور جب ہم پیدائش اس کے 18ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دوپہر جب بزرگ ابراہیم ممرے کے بلوتوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 مہمان ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ابھی بزرگ ابراہیم یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک خدا ہے اور 2 فرشتے ہیں، کیونکہ خدا انسان کے روپ میں اس کے گھر میں آیا تھا۔ کیونکہ ایک بائبل کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بزرگ ابراہیم یہ جانتے کہ خدا بذات خود ہے
اور فرشتے ہیں تو وہ کبھی بھی ان سے کھانا نہ پوچھتے، خدمت کا نہ کہتے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے جیسی خوراک نہیں کھاتا. خدا جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا، دودھ نہیں پیتا، مکھن نہیں کھاتا، پھلکے نہیں کھاتا. خدا کو اس خوراک سے کوئی کنسرن نہیں ہے، فرشتوں کو بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ خدا نے ابراہیم کو برکت دینی تھی اور برکت کی وجہ سے خدا کو ابراہیم کے گھر میں آنا پڑا. خدا انسان بن کر، انسان کے روپ میں، فرشتے انسان کے روپ میں بزرگ ابراہیم کے گھر میں آئے. دوپہر کا وقت تھا. ایک بائبل کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں سوچتا ہوں کہ ابراہیم نے یہ سوچا ہوگا یہ کوئی مہمان ہے، کوئی خدا کے خادم ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں. تو ابراہیم نے کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش 18ویں باب میں کہ ان کو منہ کے بل ہو کر سجدہ کیا، ان کو مجبور کیا کہ اپنے خادم کے گھر تھوڑی دیر ٹھہریے، مجھے خدمت کا موقع دیجئے. اس نے اپنی 90 سالہ بیوی کو اٹھایا، بڑھیا کو اٹھایا، بزرگ ماں سائرہ کو اٹھایا، اور انہوں نے پھلکے بنائے. بزرگ ابراہیم نے ایک جوان کو لیا، اس نے ایک بچڑے کو ذبح کیا، انہوں نے بھنا ہوا گوشت تیار کیا، مکھن آ گیا، دودھ آ گیا، پھلکے آ گئے، ان کی خدمت کی. اور اس ساری خدمت کے عوض خدا نے ابراہیم کو نبیوں کا باپ اس کی گود. بزرگ اسحاق ایک ایسی ہستی ہیں جن سے ساری روحانی نسل چلی اور وہ نبیوں کا باپ ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، برکت کا مطلب ہے الہی ترجیح. جب آسمان کا خدا زمین کے اوپر آپ کو ترجیح دیتا ہے. برکت نے ابراہیم کی بیوی واپس لٹائی. برکت نے بزرگ ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد بخشی. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں پیدائش اس کے 26ویں باب میں کہ جب بزرگ ابراہیم دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے اسحاق کے لیے برکت چھوڑ کر گئے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے آج بھی والدین ایسے موجود ہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے روپیہ پیسہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، انہیں ڈگریاں دلانا چاہتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کی برکت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو برکت دلانی ہے. وہ نہیں سوچتے، برکت کا منصوبہ نہیں بناتے، برکت کو پلان نہیں کرتے، برکت مانگتے نہیں. بزرگ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت دعا مانگی. عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے برکت کو پلان نہیں کرتے. بچوں کی ایجوکیشن پلان کرتے ہیں، بچوں کے لیے پراپرٹی پلان کرتے ہیں، بچوں کے لیے ڈگریاں پلان کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے ان کی سیر و سیاحت کا پلان کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے برکت پلان نہیں کرتے اور برکت کے لیے وہ روتے پیٹتے نہیں. اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں، آج آپ بزرگ ابراہیم کو اپنا استاد بنا کر سوچئے. اگر آپ پیدائش اس کا 17 باب اور 17 باب کی اگر ہم 20ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں اس طرح لکھا ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. بزرگ ابراہیم نے بڑا بوجھ لے کر اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگی. خدا نے کہا میں نے اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سن لی، اسحاق کے حق میں بھی دعا سن لی. اسماعیل سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اسحاق سے میں اسحاق وعدے کا فرزند ہوگا اور اپنا عہد میں اسحاق سے باندھوں گا. عزیز بہنوں بھائیوں، برکت کا مطلب ہے الہی ترجیح. آسمان کا خدا زمین کے اوپر جب کسی کو ترجیح دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے برکت کو پلان کریں کہ ہم نے الہی ترجیح اور برکت اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانی ہے. ہم اس کو چھوڑ کر جائیں گے اور ہمارے بچے برکت. بائبل مقدس پیدائش اس کے 26ویں باب میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے مرنے کے بعد خداوند کی برکت اسحاق کے ساتھ تھی. ابراہیم کی برکت اسحاق کے ساتھ تھی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، پانی کا کال پڑ گیا، پانی نہیں تھا. اسحاق نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا کہ آؤ میرے باپ ابراہیم کا کنواں کھودو جو فلسطینیوں نے بند کروایا تھا. اور جب انہوں نے کنویں کی کھدائی کی تو وہاں سے میٹھا پانی نکل آیا. اور کلام میں لکھا ہے جرار اس کے چرواہے آئے
اور اسحاق سے لڑائی کرنے لگے کہ یہ کنواں ہمارا ہے، تو اس نے کہا یہ کنواں تم لے لو، اس نے اس کا نام اسک رکھا۔ اور پھر وہ آگے گیا، اپنے ساتھیوں کو بولا یہاں کھدائی کرو، یہاں سے ہم کھودتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وہاں کھدائی کی تو پانی پینے والا وہاں سے نکل آیا۔ وہاں پر بھی جرار اور اس کے چرواہے آئے، انہوں نے بھی وہاں پر بھی لڑائی کی، انہوں نے کہا یہ بھی کنواں ہمارا ہے، اس نے کہا یہ بھی تم لے لو، اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ اور پھر وہ آگے گیا اور پھر انہوں نے پھر کنواں کھودا، میٹھا پانی وہاں سے بھی نکل آیا، لیکن اب کہ انہوں نے لڑائی نہ کی اور وہ نہ وہاں آئے تو انہوں نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اسحاق نے اس کا نام رہوبوت رکھا۔ اسحاق جہاں جاتا ہے وہ وہاں پانی نکل آتا ہے، پورا ملک جو ہے پانی کی قلت سے پریشان ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، پورا ملک پریشان ہے، لیکن اسحاق جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پانی آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ ابراہیم ایک سمجھدار شخص تھا، خدا کا خوف رکھنے والا شخص تھا، ایماندار شخص تھا، اور وہ اپنے بیٹے اسحاق کے لیے برکت چھوڑ کر گیا۔ جب ہم خداوند کے حضور حلیم ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، تو پھر ہم خداوند سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ خدا ہماری نسلوں کو برکت دے گا۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں برکت کے کام، کہ برکت ہماری زندگی میں کیا کرتی ہے۔ نمبر 1 میں نے جو آپ سے بات کی خداوند کلام میں سے، کہ برکت جو ہے وہ برکت نے ابراہیم کی بیوی لٹائی، یعنی ہمارے خاندانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نمبر 2 برکت نے بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد بخشی، اور اس کے روحانی پہلو سے بھی لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں بھی، ہم زبوروں میں گاتے ہیں کہ صادق بڈھے ویلے بھی میوہ دیندے رہمن گے۔ روحانی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو صادق لوگ ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خدا ترسی کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کے اندر سے روحانی من نکلتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں بھی۔ لیکن بزرگ ابراہیم کو تو خدا نے جسمانی طور پر یہ برکت دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الہی ترجیح آگے چلتی ہے، اور وہ اسحاق کے لیے، ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کے لیے برکت چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے پانی میسر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یعقوب نے اپنے باپ اسحاق سے برکت دی، اسحاق نے برکت دی، اور یعقوب برکت لے کر اپنے ماموں لابن کے گھر میں رہا۔ برکت نے اسے ایک اسپیشل قسم کا مہمان بنا دیا، الہی ترجیح نے اسے اسپیشل قسم کا مہمان بنا دیا، اور خداوند کی برکت یعقوب پر ٹھہر گئی۔ یعقوب 20 سال تک اپنے ماموں لابن کے گھر میں ایک مہمان بن کے رہا، بڑا عالی شان مہمان بن کے رہا۔ برکت نے اس کی شان بنا دی، اس کو عالی شان بنا دیا اس کو، اور اس برکت کے باعث جو یعقوب کے اوپر ٹھہری ہوئی تھی، جو آسمان کھلا ہوا تھا، لابن کے گھر میں خدا نے بڑے معجزات کیے، اور بڑے ہی زیادہ مال مویشی وہاں بڑھ گئے، اور یعقوب نے دن رات وہاں محنت کی اور برکت 20 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ماموں لابن جو ہے اس کے آگے منت سماجت کرتا ہے۔ پیدائش 30 باب کو پڑھ لیجئے گا بعد میں، پیدائش 30 باب کی 27ویں آیت سے لکھا ہے کہ لابن اس کے آگے جو ہے وہ منت سماجت کرتا ہے، کہ اگرچہ لابن جو ہے اس کا ماموں ہے، اس کا سسر ہے، اس کا بزرگ ہے، اس کا مالک آقا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ منت سماجت کرتا ہے کہ مجھ پر اگر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں پہ رہ، نہ جا۔ 20 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ماموں جو ہے وہ اس کے آگے التجا کرتا ہے کہ تو یہیں پہ رہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے مجھے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں تو مہمان آ جائیں پنجاب سے کسی کے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، تو وہ آتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ٹرین میں جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کرنا، اور آپ ہمارے لیے دعا کرنا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو شکر کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، شکر ہے کہ یعنی برڈن ختم ہو گیا، مہمان چلے گئے اور ہم ریلیکس ہو گئے، عزت سے چلے گئے۔ تو بزرگ یعقوب تو 20 سال تک اپنے ماموں لابن کے گھر میں رہا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، برکت جو ہے وہ خاندان کی حفاظت کر، برکت جو ہے اس نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد بخشی، برکت نے یعقوب کو اسحاق کو پانی مہیا کیا، اور برکت نے یعقوب کو ایک خاص قسم کا مہمان بنا دیا۔ اور تو اور اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو اگر ہم اسی حوالے میں دیکھیں پیدائش 30 باب 29 باب، تو اگرچہ لابن نے بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی کوشش کی یعقوب کے ساتھ، چونکہ یعقوب کے ساتھ الہی ترجیح تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکا۔ اس کی بار بار اجرت تبدیل کرنے کے باوجود بھی لابن ناکام رہا، کیونکہ یعقوب کے ساتھ خداوند کی برکت
ٹھہری ہوئی تھی۔ آخری ایک حوالہ دوں گا، اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یوسف کے بھائیوں نے اس کو 20 روپے کا بیچ دیا تو کیا ہوا؟ وہ کرتے کرتے فوتیفار کے گھر میں، پیدائش اس کا 39واں باب، فوتیفار کے گھر میں وہ آ کے غلام بن کے رہنے لگا۔ اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، پیدائش 39ویں باب میں لکھا ہے کہ یوسف کے ہاتھ لگانے سے خدا ہر چیز کو اقبال مند کرتا تھا۔ میں آپ کے سامنے پیدائش اس کا 39واں باب پڑھتا ہوں۔ جی اگر ہم پیدائش اس کا 39واں باب اس کی 3 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے اس کو 20 روپے کا بیچ دیا، اور وہ پھر منڈی لایا گیا، غلاموں کی منڈی میں، وہاں سے خریدا گیا اور فوتیفار کے گھر میں غلام بن کر وہ رہنے لگا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف نے فوتیفار کے گھر میں رہ کر جس چیز کو ہاتھ لگایا اس کے اوپر خداوند کی برکت ٹھہری اور وہ بڑھنے لگی۔ یہ یوسف کے پاس کس قسم کے ہاتھ تھے؟ کون سی برکت تھی؟ نہیں، دراصل یوسف کے جو آباء و اجداد تھے، دادا، باپ، دادا، وہ نہایت عقل مند تھے، ایماندار تھے، خدا کے خوف پہ رہنے والے لوگ، انہوں نے خدا کے خوف میں زندگی گزاری اور انہوں نے برکت کو حاصل کیا۔ اگرچہ یعقوب جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا کھو گیا ہے، بلکہ اس کو یہ پتا چلا کہ اس کا بیٹا جانوروں نے کھا لیا ہے اور بیٹا مر گیا ہے، تو باپ نے ماتم کیا، رویا، لیکن باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بک گیا ہے اور غلام بن گیا ہے۔ باپ اس کو نہیں جانتا تھا۔ اگر اس باپ کو یہ پتا چلتا کہ میرا بیٹا، مجھے خدا نے برکت دی اور میرا بیٹا بک گیا اور غلام بن گیا، شاید باپ اسے بھی زیادہ غم کرتا، کیونکہ وہ بابرکت لوگ تھے۔ باپ شاید اس سے بھی زیادہ غم کرتا۔ یوسف فوتیفار کے گھر میں رہنے لگا، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس کو اقبال مند کرتا تھا، اور فوتیفار نہایت متاثر ہوا کہ خدا نے اس کو کتنی برکت دی ہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو اپنی ہر چیز کا اپنے گھر میں مختار بنا دیا اور وہ مختار بن کے وہاں رہنے لگا۔ کس قسم کے اس کے ہاتھ تھے؟ میں اکثر اوقات کہتا ہوں وہ بہنیں جن کو خدا نے برکت دی ہے، جن کے ہاتھوں کو برکت دی ہوئی ہے خدا نے، وہ کہہ سکتی ہیں لو بھائی جب سے میں برتن دھو رہی ہوں دیکھو کتنے نئے برتن آئے ہیں، جب سے میں کپڑے دھو رہی ہوں کتنے نئے کپڑے آئے ہیں، جب سے میرے ہاتھ میں خرچہ ہے یہ آپ کے سامنے۔ جب خدا ہاتھوں کو برکت دیتا ہے تو وہ ہاتھ پھر عجیب کام کرتے ہیں۔ جو بچوں کی پرورش کرتی ہیں بابرکت ہاتھوں سے تو بابرکت زندگیاں تیار ہوتی ہیں۔ خدا نے یوسف کے ہاتھوں پر برکت دی تھی، اور وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس کو برومند کرتا۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔